اچھا جناب، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب ملک شہزاد گھیبا صاحب، اور سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب شکیل عباسی صاحب، اور سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس شاہد بلال سن صاحب۔ جناب ان کی جو ہے سپریم کورٹ میں ایلیویشن اس کی توثیق کر دی گئی ہے جناب، یہ اب سے سپریم کورٹ کے جج تصور ہوں گے۔ تو اس حوالے سے وہ جناب پتہ چلا ہے کہ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو یہ ملک شہزاد گھیبا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بغیر پروٹوکول کے سپریم کورٹ آمد ہوئی ہے ان کی، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور یہ ملاقات 1 to 1 ملاقات تھی، اور تقریباً 2 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی۔ اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا نیوز تو نہیں، بات سنی سنائی ہے، کنفرم بات تو اندر سے نکلے گی جب تو پتہ چلے گا، ابھی سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی کوئی جو میٹنگ ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے، وہ کوئی ان کے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ان کے خلاف شکایت ہیں وہ تو ٹیک اپ نہیں ہو جائیں گی، اس حوالے سے کچھ انہوں نے جا کے ڈسکشن کی ہے۔ ممکن ہے وہ ایک ان کے اوپر دوسرا ایک وہ جو ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اس کی بھی اب آج ہم آپ کو نیوز دیں گے۔ وہ ان کی بیٹی کے حوالے سے جو وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرا خیال سن 2022 میں، وہ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے شاید ان کو اس حوالے سے نہ بات کرنی ہو انہوں نے، بہرحال کوئی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات باہر نکل آئے گی، کیونکہ ابھی تو سنی سنائی بات ہے نا جی، اندازے ہیں، تو ممکن ہے وہ پھر جب یہ بات جب گھیبا صاحب کہیں اور بات کریں گے شہزاد صاحب، تو پھر آگے سے بات نکلتی ہے، پھر کہیں نہ کوئی نکل آئے گی بات، وہ پھر ہم آپ کو ضرور شیئر کریں گے اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ خبر کی طرف۔ ابھی ایسا ہوا ہے کہ ایک شکایت جو ہے ریفرنس درج کرا دیا گیا ہے اپنا، یہ ریفرنس درج کروایا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ رفاقت علی صاحب ہیں جی، ضلع مانسہرہ کے، انہوں نے ایک شکایت درج کروائی ہے، اور انہوں نے یہ شکایت ملک شہزاد احمد خان جو ہیں سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کے خلاف درج کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور واقعہ انہوں نے کہا جی کہ یہ واقعہ ہے 8/6/2022 کا، 8/6/2022 کا واقعہ ہے کہ جج صاحب کی بیٹی جو ہے اس نے رات کو، اچھا جناب، یہ واقعہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ واقعہ رات 8/6/2022 یعنی کہ 8 جون 2022 کا واقعہ ہے، کہ رات کو جج صاحب جو اپنے چیف جسٹس صاحب جو ملک شہزاد احمد صاحب، ان کی ایک بیٹی، اس کے ساتھ کوئی اس کی فرینڈ وغیرہ، وہ ایک سفید پراڈو میں جا رہی تھیں، تو سوہان پل کے پاس انہوں نے 2 لوگوں کو کچل دیا، بلکہ انہوں نے جو شکایت کی ہے انہوں نے شکایت کی ہے کہ ان کو قتل کر دیا۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ میرے بچے کو اور اس کے دوست کو، اس کو قتل کیا گیا، لفظ استعمال کیا گیا جی، بروٹلی مرڈرڈ۔ تو خیر بہرحال یہ ہے تو اگر ایک وہ ہے اپنا ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ میں مرڈر والی صورتحال تو نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اس میں کوئی دشمنی کا پہلو نہ نظر آئے، جب کوئی ایسی سچویشن نہ ہوئی تو مرڈر والا حساب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جی انہوں نے کہا جی اس کے بعد پولیس نے نہ ان کا میرے بیٹے کا پوسٹ مارٹم کرانے دیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس کی FIR درج نہیں کی، FIR درج نہیں کی، اور اس کے بعد مجھ سے ایک سادہ کاغذ پہ سائن لے لیے گئے
کہ ہم اس کی ایف آئی آر درج کریں گے، مگر وہ درج نہیں کی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ پھر ایک ادھر تھانے میں ہی جج صاحب کے بیٹے ہیں، جو ان کا نام ہے جناب، انہوں نے کہا جی کہ اپنا ایک نجی ہوٹل میں جج صاحب کے جو برخوردار ہیں وجاہت علی خان، انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے ان کو دباؤ ڈالا کہ جی تو آپ نہ کمپلین نہ کریں اس کی، اور مطلب کوشش کی دباؤ ڈالنے کی، مگر انہوں نے کہا جی میں نے تو کمپلینٹ کرنی ہے۔ وہ پھر وہ بتاتے ہیں جی کہ اپنا تھانے میں بھی وجاہت علی خان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے بیٹے سے، تو انہوں نے کہا جی آپ ایف آئی آر درج نہ کروائیں، کمپلین نہ کریں، تو میں نے انکار کر دیا کہ میں تو میں نے کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بات کروائی، انہوں نے بھی ہمیں کہا جی کہ آپ کمپلین مت کریں ہمارے خلاف، یہ وہ، تو انہوں نے انکار کیا کہ جی نہیں میں تو کمپلین کروں گا۔ تو اس کے بعد ان کو نا پھر انہوں نے سنگین نتائج کی، ان کو دھمکیاں بھی دیں، تھریٹس دیں، تو انہوں نے کہا جی کہ پھر بھی، مگر چونکہ یہ جج صاحب اس وقت جج تھے، تو وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کیا انہوں نے، اور وہ نئے معاملات چلنے دیے۔ اب خیر یہ اب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے ہیں، اب کیسے معاملات چلیں گے اب مجھے نہیں پتا، جو ایک عام جج کے حیثیت سے نہیں چلنے دیے، تو سپریم کورٹ میں بیٹھ کے تو مجھے نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اینی ویز جی انہوں نے کہا ہے جی کہ جج صاحب اپنے جو ہے والد ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنا جج صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، انہوں نے اپنا عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ہمیں مطلب تھریٹس کی ہیں، اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب اس کو مس کنڈکٹ کے انہوں نے مس کنڈکٹ کیا، تو اس لیے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ اچھا یہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیسے کیس چلتا ہے نہیں چلتا۔ جو میں نے اپنے پچھلے نیوز میں آپ کو بتایا کہ میٹنگ بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ انہوں نے کی ہے، شہزاد صاحب نے، تو ممکن ہے یہ بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہو، چلیں وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ اچھا جناب، ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے، مطیع اللہ جان صاحب یا اسد طور صاحب دونوں بڑے زیر عتاب رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، مگر آج کل عمران دار ہوئے پڑے ہیں جی، عمران ڈوز بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ مطیع اللہ جان صاحب چلے گئے ان کے پاس، ٹھیک ہے جی، یہ رفاقت علی خان صاحب کے پاس، کہ جی آپ ان کے خلاف کیوں کیس کر رہے ہیں، آپ نے یہ تو یہ آپ تو کہہ رہے ہیں قتل ہے، یہ قتل، یہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ جو بھی ہے، بات یہ ہے کہ اگر ان جج صاحب نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا ہے تو وہ مس کنڈکٹ کیا ہے، یہ ویسے میں جنرل، یہ میرا نظریہ ہے نا جی۔ تو یہ جو ہیں ہمارے جناب مطیع اللہ جان صاحب، ویسے میں ایک دور میں ان کو بہت لائک کرتا رہا ہوں، اور ان کی میں نے بہت ویلاگز، میں نے ان کا کبھی ویلاگ چھوڑتا ہی نہیں تھا، اور اسی طرح اسد طور کا بھی میں ویلاگ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو ان کو بھی نا اب لگتا ہے کہ عمران داری آ گئی ہے، تو وہ ان کو تلاش کر کے، رفاقت علی صاحب کو تلاش کر کے وہ گئے ہیں جی ان کے پاس، اور انہوں نے ان سے سوالات کیے کہ جی آپ اپنا اگر وہ آپ سے ملنے آئے تھے، کیا اسے کہتے ہیں، اس کا کیا اسے کہتے ہیں، بیٹا آیا تھا ملکہ وجاہت علی، تو اس نے کوئی آپ کو تھریٹ تو نہیں کیا تھا، تو آپ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، آپ کسی کی پروکسی ہیں، مطلب اس طرح کے سوال۔ بھائی بات یہ ہے، ایک بندہ ہے جس کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، اس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے، آپ اس سے کہو کہ جناب ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ بہت لیٹ ہو گیا اس کو، بلکہ اس پہ تو سمپل سی ایک واضح بظاہر نظر آتا ہے، حقیقت کیا ہے پتہ نہیں، بہرحال بظاہر تو یہ نظر آتا ہے جی کہ
جو اپنا ملک شہزاد صاحب کی ججی تھی وہی آڑے آئی اور اس کیس کو چلنے نہیں دیا کہ 2022 سے آج 2 سال ہونے لگے ہیں، وہ اس کو انصاف نہیں ملا، تو آپ کو تو اس کے لیے انصاف کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کو آپ اوپر سے کہیں جی کہ آپ کو کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، کیوں کسی کے کہنے، مطلب آپ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، آپ کا اس طرح کا کوئی نقصان ہو جائے، یا مثال کے طور پہ آپ کو جس طرح اٹھا لیا گیا تھا، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، تو پھر آپ کو جب اس نے جج نے کہا تھا مبینہ طور پہ کہ مبینہ طور پہ کہ ان کو اٹھا لیا گیا، حالانکہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ سارا کچھ تھی، تو اس وقت آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی اور بڑے وی لاگ ہوئے تھے، مبینہ کہہ دیا جی، مبینہ کہہ دیا، اور خدا کے بندے ایک بندے کے ساتھ انصاف ایک بندے کو نہیں ملا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو، نہ کہ آپ ایک جج کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو، مقصد کیا ہے اس کا؟ میں تو بہت حیران ہوں۔ اسی طرح وہ اسد طور صاحب کو بھی عمران داری بہت آئی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ان دونوں کو مار پڑی ہوئی ہے، عمران خان کے دور میں دونوں کو مار پڑی ہوئی ہے، مگر یہ پھر میں نے ایک چیز دیکھی ہے جی، ویسے جو عمران دار ہوتے ہیں نا ان کو اس پہ میڈیا پہ بھی چانٹا پڑ جائے نا، وہ رہتا ہے عمران دار ہی ہے، یہ تو ہم نے دیکھا نہیں، وہ جو کیا نام ہے، وہ ایک اینکر تھا جس کو فیصل چودھری فواد چودھری نے چانٹا مار دیا تھا، نام جیسے نکل گیا، تو مگر وہ آج بھی عمران دار ہے جی، وہ آج بھی عمران دار ہے، وہ عمران دار ہی نہیں چھوڑ سکتے جو مرضی ہو جائے، یہ عمران داروں کی ایک خصوصیت ہے جی ویسے تو۔ بہرحال جی اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ نیوز کی طرف۔ تو اچھا تو جناب وہ آج ذرا تھوڑا سا عید قربان کی مویشی منڈیوں کی بات کرتے ہیں، کل عید آئی کھڑی ہے، تو مویشی منڈیوں میں جو بڑی تیزی آ چکی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ہم تو خیر کل لے آئے تھے اپنا جانور، تو تو بہت زیادہ تیزی ہے جناب، بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں وپاری جو ہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس مرتبہ یا تو کیونکہ اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار، یہ اصل میں جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے نا یہ تینوں ویکینڈ ہیں، ایسے ہے کہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ کاروباری حضرات کا ویکینڈ ہوتا ہے، جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم پھر جمعے کو نکلتے ہیں رات کو جس طرح بھی سچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہفتہ اتوار جو ہے وہ ملازمت پیشہ لوگوں کا ویکینڈ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ملازمت پیشہ اور پہلے جمعے کو تو نکلے ہیں نا لوگ جی، اس کے بعد پھر ملازمت پیشہ لوگ نکل آئے ہیں، تو کچھ منڈی میں نا ہلچل نظر آئی ہے، کافی ہلچل نظر آئی ہے، ظاہری بات ہے جس وقت وہ ہلچل نظر آئے تو وہ جو وپاری ہوتا ہے وہ تو اسی وقت چوڑا ہو جاتا ہے، وہ تو اپنا فوری طور پہ اپنا وہ کرتا ہے، ریٹ بڑھا دیتا ہے، ویسے پہلے ہی یہ ریٹ ڈیمانڈیں زیادہ کر رہے تھے، تو ابھی انہوں نے سنا ہے جی کہ خاصے ریٹ بڑھا دیے ہیں، تو منڈی میں اس وقت مارو مار پڑی ہوئی ہے، تو دیکھیں آج مطلب کہ اتوار کا پورا دن کیسے سلسلہ ہوتا ہے، پھر میرا خیال ہے پھر منڈی ٹوٹے گی، اتوار کے شام تک منڈی ٹوٹ جائے گی، اور ہمارے تو بلکہ ایک عزیز ہیں وہ تو عید کے پہلے دن دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ منڈی ٹوٹی ہوتی ہے اس وقت لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے واپس ہی جانا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں چل یا 2 4 5 10 20 ہزار روپے اوپر نیچے کر کے بیچ کے ہی چلے جائیں، کرایہ بھی تو خرچنا ہے نا، تو ایسی سچویشن ہمارے ایک عزیز ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں، مطلب جانور کافی لینے ہوتے ہیں انہوں نے، کوئی بکرے اور کوئی ویڑے، تو انہوں نے کوئی بڑا جانور خاص کرنا عید کے پہلے دن، یا جو جانور رہ جاتے ہیں عید کے پہلے دن جا کے صبح جا کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں منڈی لینے کے لیے، تو ایسی سچویشن ہو جاتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آج شام تک کیا سچویشن بنتی ہے منڈی کی، تو اب آگے آپ کی مہربانی، شکریہ۔ اچھا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں برداشت کیا، یہ ہمارا چینل ہے GPO لائیو، جنرل پبلک اوپینین لائیو، اس کو سبسکرائب کریں جناب، اور ہمارا اگر کنٹینٹ اور یہ ہماری ولاگز آپ کو اچھے لگیں تو محترم اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں اس کو سبسکرائب کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، تو باقی آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔